بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 14 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 14 صفحہ نمبر 242 سے۔ بنو غطفان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ مشترکہ جنگ میں قریش کا ساتھ دیں تو انہیں خیبر کی کھجوروں کی فصل کا نصف حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح بنو غطفان کے ذیلی قبیلوں یعنی فزارہ، مرہ اور اشجع سے 2000 کی نفری ہمارے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ بنو سلیم سے یہودی 700 افراد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو سلیم کی بستیوں سے جنوب میں بسنے والے قبائل میں بنو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے معاہدے پر قائم رہے اور یہودی وفد کی کسی چال میں نہیں آئے۔ قریش کے اپنے جنگجو 4000 تھے۔ یہ طے پایا کہ قریش اور ان کے جنوب میں بسنے والے حلیف مکے سے سمندر کے کنارے کنارے چل کر مدینہ پہنچیں گے۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر چل کر وہ جنگ احد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کی فوج کے دوسرے حصے کو بخت کے میدانی علاقے کی طرف سے چل کر مدینے کی مشرقی سمت سے حملہ آور ہونا تھا۔ ہمارے دشمنوں کو یقین تھا کہ جب احد میں مسلمان 3000 سپاہیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو اب تو ان کی تعداد اس سے 3 گنا زیادہ تقریباً 10,000 ہوگی۔ اب مسلمانوں کے بچ نکلنے کا کیا امکان ہے؟ غرض یہ کہ یہود و قریش کی باہمی سازش نے سارے عربستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا طوفان بھڑکا دیا تھا جو اسلام کے خلاف ایک برق بلا بن کر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے قرار تھا، جس سے ہم پوری طرح باخبر تھے۔ آئے دن صحرا سے آنے والے طرح طرح کی خبریں سناتے تھے، مگر ہمارے ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن نظر آتے تھے، تو ہم میں سے کوئی بھی ہراساں نہ تھا۔ بدر صغریٰ۔ اے دشمن خدا، ہم انشاءاللہ ضرور آئندہ سال بدر کے میدان میں تیرا انتظار کریں گے۔ پیغمبر اسلام کا یہ اعلان جو انہوں نے احد میں ابو سفیان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے میری زبانی ابو سفیان کو سنایا تھا، ہمیں بھی یاد تھا۔ ابو سفیان کو بھی اور سارا عربستان اس مارکے کا منتظر تھا۔ ہر قبیلے میں اس پر قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ جو وقت قریب آتا جاتا تھا ان قیاس آرائیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد سے چلتے چلتے اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکال دی تھی، مگر اس کا یہ بڑا بول اب اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ سارے عربستان میں قحط پڑا ہوا تھا۔ مکے سے ہزاروں گھوڑے اونٹوں کو لے کر بدر جانا اور وہاں ان کی حالات میں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ممکن نہیں تھا۔ مدینے والوں کو آسانی تھی کہ بدر ان سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وقت سر پر آ گیا تھا اور ابو سفیان پریشان تھا۔ چیلنج اس نے خود دیا تھا اور وقت مقررہ پر اگر وہ اپنی فوج کو لے کر بدر نہ پہنچا اور مدینے والے پہنچ گئے تو سارے عرب میں اس کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قریش کا منہ کالا ہو جائے گا۔ وہ اور سہیل بن عمرو کئی دفعہ سر جوڑ کر بیٹھے، مگر مسائل حل طلب ہی رہا۔ سوچ کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مشترک دوست نعیم بن مسعود کو راز میں لیا جائے۔ بنو غطفان کا یہ مرن شخص جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ سارے عرب کے سربراہ آوردہ لوگوں سے اس کے مراسم تھے۔ ابو سفیان نے جیسے ہی نعیم سے بات چھیڑی، وہ معاملہ فہم شخص ساری بات سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے اس سے درخواست کی کہ کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ محمد کا لشکر بدر نہ پہنچے اور قریش یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم تو پوری طرح تیار بیٹھے تھے، مسلمان ہی نہیں پہنچے، تو ہم وہاں کس سے جا کر لڑتے۔ اس طرح تمام ذمہ داری مدینے والوں پر پڑ جائے گی اور قریش سرخرو ہو جائیں گے۔ ابو سفیان نے نعیم کو پیشکش کی کہ اگر وہ مسلمانوں کو بدر پہنچنے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کو 20 اونٹ انعام دے گا۔ مہم جو نعیم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے مدینے روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچتے ہی اپنے ملنے والوں کو، جن میں انصار، مہاجر، منافق
یہودی سبھی شامل تھے۔ قریش کی عظیم الشان جنگی تیاریوں کی ایسی من گھڑت تفصیلات سنائی کہ بہت سو کو یقین آ گیا۔ منافقین دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ یہودیوں نے ذرا زیادہ خوشیاں منائیں اور دونوں نے مل کر اس بے بنیاد خبر کو ہر ممکن طریقے سے مدینے کے طول و عرض میں پھیلا دیا، یہاں تک کہ مسلمان بھی نفسیاتی دباؤ میں آ گئے۔ ان کے حلقوں میں بھی اس قسم کی سوچ کا اظہار کیا جانے لگا کہ قریش کی اتنی زبردست تیاری کے بعد ان کے خلاف مقابلے پر اترنا صریحاً خودکشی ہے۔ ان خیالات کی گونج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی تو بےتاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا ماضی و ضمیر بیان کیا کہ ہم فوج کشی کے حق میں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس پر آل عمران کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا ان لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالی کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹے اور انہیں کوئی ناگواری ذرا بھی پیش نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کے الفاظ سن کر فرمایا، میں بدر پہنچوں گا خواہ مجھے تنہا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ان الفاظ کی گونج سارے مدینے میں سنائی دی۔ اس اعلان کے ساتھ ایک طرف تو نعیم کے 20 اونٹ گئے اور دوسری طرف اسلامی لشکر تیار ہوا اور وقت مقررہ پر بدر پہنچ گیا۔ بات سنبھالنے کے لیے ابو سفیان بھی کچھ فوج لے کر مکے سے نکلا، مگر ایک دو دن ادھر ادھر گھوم کر واپس آ گیا اور مکے پہنچ کر اعلان کروا دیا کہ ہم تو گئے تھے، مدینے والے ہی نہیں آئے۔ ایسے معاملات میں حقیقت کب چھپی رہتی ہے؟ سارے عرب میں ابو سفیان کی تھو تھو ہو گئی۔ صفوان تو سارے مکے میں کہتا پھرتا تھا کہ یہ سب کچھ ابو سفیان اور محض ابو سفیان کا کیا دھرا ہے۔ اس سے ایسی عاقبت نااندیشی کی توقع نہیں تھی۔ ضرورت کیا پڑی تھی اسے احد کی کامیابی کے بعد اس قسم کے چیلنج دینے کی۔ غزوہ احزاب۔ آج دمشق کی اس پرسکون فضا میں ان حالات کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینے میں عرب قبائل کے اجتماعی حملے کی خبریں پہنچی تو ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ خبر ملی کہ مکے میں دارالندوہ میں قریش کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں قریش کا علم جنگ لہرایا گیا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب سونپا گیا، شاید اس لیے کہ احد میں یہ منصب عثمان کے باپ کو دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ مکے سے آنے والوں نے یہ خبریں بھی سنائی کہ قریش نے ابو سفیان کی سربراہی میں 4000 شمشیر زنوں کا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 300 گھوڑے اور 1000 برق رفتار اونٹیاں شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو فزارہ سے اوینیا بن حسن کی قیادت میں گھڑ سواروں کے دل نکلے ہیں اور ان کے جلوں میں بھی 1000 تیز رفتار سانڈیاں ہیں۔ قبیلہ بنو مرہ کے 400 جنگجو حارث بن عوف کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ قبیلہ اشجع سے خبر ملی کہ انہوں نے بھی مسعر بن رخیلہ کو اپنے 400 تیغ زنوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر سے بنو سلیم 700 افراد کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بنو اسد اور بنو سعد کی لشکر کشی کی تیاریوں کی بھی خبریں ملی۔ ساری خبریں یکجا ہوئی تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پل تول رہا ہے۔ صحرائے عرب میں یوں تو آئے دن کوئی نہ کوئی مارکا ہوتا رہتا تھا، لیکن فوج کشی کے لیے اتنا بڑا ازدحام پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور فوج کشی بھی ایسی کہ ان کی تعداد میں، ان کے رسل و رسائل کی سہولتوں میں، ان کے اسلحے میں، ان کے رسد کے انتظامات میں اور ہمارے وسائل میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور شاید یہ آسمانی فرق ہی تھا جس نے ہماری اور ہمارے آفاقی دین کی لاج رکھ لی۔ جو ہی قریش نے مکے سے کوچ کی تیاری کی، بنو خزاعہ کے چند گھڑ سواروں نے برق رفتاری کے ساتھ صرف 4 دن میں مدینے کی مسافت طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب گنا چنا وقت رہ گیا تھا، 1 ہفتے میں دشمن سر پر آن پہنچے گا۔ ایک لمحہ قیمتی تھا۔
مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ احد سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جنگ کی حکمت عملی پر مباحثہ ہوا اور نہایت غور و خوض کے بعد ہمارے قائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز یہ تھی کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ مدینے کے 3 اطراف تو پہاڑ ہیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا، صرف شام کی سمت پہاڑ نہیں ہیں، ہمارے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے جس کا عبور سانڈنی سواروں اور گھڑ سواروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس یہ طریقہ بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ خندق کے اس طرف جو قریبی مکان تھے خالی کرا لیے گئے، تمام عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو خندق سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر حویلیوں اور بڑے بڑے گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں جو چھوٹے بڑے پتھر نکلے تھے انہیں دشمنوں پر برسانے کے لیے جگہ جگہ ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ سلا کی پہاڑی کے دامن سے بھی مناسب وزن کے پتھروں کو جمع کر کے ان ڈھیروں میں شامل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ تھا، ان سے کدالیں، پھاوڑیں، بیلچے اور مٹی پھینکنے کے لیے کھجوریں رکھنے کی ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ منہ اندھیرے نماز فجر کے بعد کھدائی کا کام شروع ہو جاتا تھا جو مغرب تک جاری رہتا تھا۔ کھدائی کرنے والوں نے اپنی قمیضیں اتار رکھی تھیں۔ جب مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں کم پڑتی تو اپنی قمیضوں ہی میں مٹی بھر بھر کر پھینکتے جاتے تھے۔ یہ خندق مسلسل نہیں تھی، جگہ جگہ بڑی چٹانیں تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے جو خود حملہ آوروں کے خلاف رکاوٹ تھے۔ جہاں پہاڑ یا مکان نہیں تھے ان حصوں میں خندق کھود کر کہیں مکانوں اور کہیں پہاڑوں سے ملانا تھا کہ مدافعت مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے والے ہر شخص کو احساس تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، سستی اور سہل انگاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاہے کئی وقتوں کا فاقہ ہے، چاہے تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کام کیے جانا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار نہ ہوئی تو مدینے کا ایک فرد بھی ان کے ظلم اور سفاکی سے نہیں بچ سکے گا۔ انہیں یاد تھا کہ احد میں ان ظالموں نے کس طرح لاشوں کا مسئلہ کیا تھا۔ اب تو انہوں نے اسلام کی مکمل بیخ کنی کا عزم کر رکھا ہے۔ مستقبل کا سارا نقشہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ان ہولناک دنوں کی بے شمار تصویریں چل پھر رہی ہیں۔ کھدائی کرنے والے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے معاون سروں پر مٹی بھری ٹوکریاں اور لادے قطار در قطار مٹی باہر پھینکتے جاتے تھے۔ خندق رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تن و توش کے بہت مضبوط تھے۔ پھر بنو قریظہ کی ملازمت کے دوران میں انہیں مٹی کھودنے کی خاصی مشق حاصل ہو گئی تھی۔ ہر شخص ان کی کارکردگی پر عش کر رہا تھا۔ مہاجر انہیں اپنی صف میں شامل کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح تلاش حق میں باہر سے آئے ہیں۔ انصار دلیلیں دیتے کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود سے پہلے مدینے میں موجود تھے، اس لیے وہ انصار میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی باتیں سن کر مسکراتے رہتے۔ آخر ایک دفعہ جب یہ گفتگو طول پکڑ گئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان ہمارا ہے، نبی کے گھر کا فرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا فرد ہونے کا شرف مجھے بھی بخشا گیا تھا۔ نبی محترم بھی خندق کی کھدائی کے تمام کام میں برابر شرکت فرماتے رہے، کبھی ایک ٹولی کے ساتھ ہوتے، کبھی دوسری کے ساتھ، مگر حکم تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو تو وہ جہاں بھی ہوں انہیں مطلع کیا جائے۔ ایسی پہلی صورتحال جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آئی۔ وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں زمین سے ایک اتنا بڑا پتھر نکل آیا جو کسی اوزار سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا، پھر وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا، پھر جب سب نے مل کر زور لگایا تو وہ پتھر آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دوسری مرتبہ مہاجرین کی ٹولی کی طرف سے مدد کی درخواست موصول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی
کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو کسی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لے کر پتھر پر ایک ضرب لگائی، جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اتنا روشن کہ مدینے کا شہر اور جنوبی علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور ضرب لگائی تو اسی طرح چنگاریاں بلند ہوئیں، لیکن اس مرتبہ احد اور اس کے ادھر کا تمام شمالی علاقہ روشن ہو گیا۔ تیسری ضرب لگی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس مرتبہ جو روشنی نکلی تو تمام مشرقی علاقے میں چکا چوند ہو گئی۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں خدمت پر مامور تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام ماجرا مجھے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ روشنیاں دیکھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان، روشنی میں نے یمن کے محلات دیکھے، دوسری میں مجھے شام کے محلات نظر آئے، اور تیسری روشنی میں مجھے مدائن میں کسرا کا سفید محل دکھائی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ میرے لیے پہلی روشنی کے ذریعے یمن کی راہ کھول دی گئی ہے، دوسری کے ذریعے شام اور تیسری کے ذریعے مشرق کے راستے واہ کر دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کو کئی وقت کا فاقہ رہتا تھا، ادھر سخت محنت کشی ہمیں نڈھال کیے دیتی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی وقت کے فاقے سے رہتے تھے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پتھر ہلانے کے لیے مدد مانگی تھی تو انہیں کئی روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت کمزور دکھائی دیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنی بیوی سے اس پریشانی کا حال سنایا تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو صرف ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ جو۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑ کے بچے کو ذبح کر کے پکا لیا اور جو پیس کر کچھ روٹیاں بنا لی۔ اس دن جب کام کرتے کرتے رات ہو گئی اور اندھیرے میں نظر آنا بند ہو گیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ بڑے شوق سے بیان کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ دی اور میری انگلیاں اپنی انگلیوں میں جکڑ لیں۔ میں نے تو صرف انہیں دعوت دی تھی، مگر انہوں نے عام اعلان کروا دیا کہ آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہم سب کی دعوت ہے۔ میں پریشان ہو کر گھر روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیوی نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا، کیا سب کو دعوت تم نے دی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے؟ میں نے کہا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ بیوی نے یہ سن کر کہا، تو پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 صحابہ کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ کھانا ان کے سامنے چن دیا گیا۔ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا مانگی۔ جب سب سیر ہو کر کھا چکے تو کھانا ابھی باقی تھا۔ پھر اسی طرح 10 کی ٹولیاں آتی رہیں اور سیر ہو کر لوٹتی رہیں۔ میں آخری ٹولی میں تھا۔ ہمارے کھا چکنے کے بعد بھی کچھ کھانا بچ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر بجا لا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وقت دن بھر کے تھکے ماندے لوگوں کو سیر ہو کر کھاتے دیکھ کر تبسم فرماتے رہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے رزاقی کی لاج رکھتا ہے۔ 6 دن کی محنت شاقہ کے بعد خندق تیار ہو گئی۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری محنت بر آئی۔ اب صرف اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ وہ ہمیں نصرت عطا فرمائے اور اس امتحان میں سرخرو کرے۔ خندق مکمل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ خود آپ کا سرخ چمڑے کا خیمہ عین کوہ صلاح کے دامن میں نصب کیا گیا۔ ادھر قریش حملہ آور اپنے ساتھیوں سمیت مدینے کے نواح میں جنوب مغرب کی طرف سے پہنچے۔ وہ مکے سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اسی راستے سے آئے تھے جو انہوں نے غزوہ احد کے وقت اختیار کیا تھا۔ بنو غطفان اور نجد کے لوگوں دوسرے قبیلوں کے لشکر مشرق یعنی صحرائے نجد کی طرف سے پہنچے۔ دونوں لشکر احد میں جمع ہوئے اس خیال سے کہ اب بھی احد ہی میدان جنگ بنے گا۔ احد کے قریب پہنچتے پہنچتے پہلا صدمہ تو انہیں یہ پہنچا کہ خریف کی ساری فصل کٹ چکی ہے اور اب ان کے اونٹوں کو
खुदरू खारदार झाड़ियों पर गुजारा करना होगा। घोड़ों के लिए चारा बस वही था जो वो अपने साथ लाए थे, जो कतन नाकाफी था। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि अब जो भी होना है बिला ताखीर हो जाना चाहिए। जब ओहद में उन्हें दूर दूर तक मुसलमानों का कहीं नामो निशान न दिखाई दिया तो फैसला किया कि मदीने की तरफ पेशकदमी की जाए। खालिद और अकरमा जो जैशे कुरैश के घुड़सवार दस्तों की कमान कर रहे थे, मदीने की तरफ लपके। खंदक की मदीने वाली सिमत की सतह मुखालिफ सिमत की सतह से जरा बुलंद थी, चुनाचे उन्हें दूर ही से मुसलमानों का पड़ाव नजर आ गया। उनका ख्याल था कि इन मुट्ठी भर लोगों को तो वो महज अपनी तादाद से कुचल कर रख देंगे, लेकिन खंदक उनके वहमो गुमान में भी न थी। जो ही वो जरा करीब आए और उन्हें अपने रास्ते में एक नाकाबिले उबूर खंदक हायल नजर आई तो दांत पीस कर रह गए। कुछ न बन पड़ा तो जज होकर बाआवाज बुलंद कहने लगे कि इस तरह ओट से लड़ना अरबों की हमीयत की तौहीन है। अब सूरत हाल सबके सामने थी। मुसलमान खंदक के उस पार मदीने की तरफ तीर अंदाजों के परे जमाए बैठे थे और कुफार खंदक के उस पार खंदक अबूर करने की कोशिश में कभी करीब आते थे, कभी तीरों की बारिश से जख्मी होकर पलट जाते थे। उधर से भी तीर अंदाजी हो रही थी। एक तीर साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाजू में लगा, जिससे उनकी एक रग कट गई। उधर भी बहुत से लोगों ने तीरों के जख्म खाए। कुरैश और गतफान के कई घोड़े भी तीरों से जख्मी होकर गिरे। खंदक में एक जगह ऐसी थी जिसकी चौड़ाई निस्बतन कम थी। दुश्मनों की उस पर नजर थी। वो सारा दिन उस जगह का मुआयना करते रहते थे। हम लोगों ने भी वहां अपना पहरा सख्त कर रखा था। एक लम्हा ऐसा आया कि कुरैश के दस्तों ने महसूस किया कि इस मकाम पर मुसलमानों का पहरा इतना सख्त नहीं रहा। चुनाचा उमरो बिन अब्दुलवुद, अकरमा, जरार बिन खत्ताब और कबीले मखजूम के नौफिल ने घोड़ों को महमीज दी और खंदक पार करके मुसलमानों के सर पर आ खड़े हुए। अली और उमर ने चश्मे जदन में आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक दिया। उमरो बिन अब्दुल वुद ने मुबारजत तलब की और अली के हाथों वासिल जहन्नम हुआ। बाकी उल्टे कदमों लौटे और आनन फानन खंदक पार कर गए, लेकिन नौफिल का घोड़ा खंदक पार न कर सका और सवार समेत खंदक में गिर गया। नौफिल पर मुसलमानों ने पत्थरों की बौछार कर दी। आखिर उस बदनसीब ने खुद ही दरख्वास्त की कि इससे बेहतर है उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे चंद मुसलमान नीचे उतरे और उसे कत्ल करके उसकी लाश पर मिट्टी फेंक दी। अभी मैंने कहा था कि सूरत हाल अब बिल्कुल वाजे हो गई थी, मगर दर पर्दा दो शख्स ऐसे किरदार अदा कर रहे थे जो बेहद अहमियत के हामिल थे और जिससे आम लोग बेखबर थे। एक तो हय्ये बिन अख्तब का किरदार था, जो बनी करीजा के दर पे था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मुआहदा तोड़ दें। बनु कुरैजा का सरदार काब इब्न साद और बनु कुरैजा के तमाम लोग उसे मनहूस समझते थे, क्योंकि उसकी वजह से बनु नज़ीर पर आफत नाजिल हुई थी। जब हय्ये बिन अख्तब बनु कुरैजा के करीब किले पर पहुंचा तो उसका नाम सुनकर काब ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। बड़ी मन्नत समाजत के बाद उसने दरवाजा खुलवाया तो काब उसकी कोई बात सुनने पर रजामंद नजर न आया। हय्ये अपने दलाइल पेश करता गया और आखिर काब को अपनी चिकनी चपड़ी बातों में ले आया। आखिर बात उसने ये की कि अव्वल तो कुरैश की नाकामी का कोई इम्कान ही नहीं, और बिलफर्ज अगर हुज्जत की खातिर मान भी लिया जाए तो हय्ये बनु करीजा के किले में बनु करीजा के दोष बदोश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला करेगा, उनके साथ जान दे देगा। काब उसकी लच्छेदार बातों में आ गया। हय्ये ने उनका तहरीरी मुआहदा मंगाया और अपने हाथों से उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया। काब ने जब अपने कबीले के लोगों को ये खबर सुनाई तो उनमें से अक्सर ने उसकी मुखालफत की, मगर पसो पेश का वक्त अब गुजर चुका था और काब ने कुफार की हिमायत की ठान ली थी। खंदक के उस पार बनु कुरैजा में भी मुनाफिकीन की तादाद खासी अपने कामों में सरगर्म थी। उनकी तरफ से रसूलुल्लाह के कान में भनक पड़ी कि बनु कुरैजा मुआहदा मंसूख कर चुके हैं। वो बेहद परेशान हो गए। उन्होंने फौरन औस के साद बिन माज, खजरज के साद बिन इबादा, जुबैर और उसैद बिन खुजैर को इस नागहानी खबर की तस्दीक करने के लिए भेजा। ये लोग बनी कुरैजा के पास पहुंचे तो उन्हें रिसालत माब के खिलाफ निहायत तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते सुना।
بنو قریظہ نے ان کی ایک دلیل نہ سنی۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی پردہ داری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رودات سن کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کو حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی۔ دوسرا اہم کردار اس معرکے کا نعیم بن مسعود تھے، جو اس وقت سامنے آئے جب بنو قریظہ کی بدعہدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے۔ دشمنوں کی صفوں میں بھی کچھ پریشانیاں تھیں۔ بنو غطفان کا قریش اور یہود سے کوئی اصولی معاہدہ نہیں تھا۔ وہ انہیں لوٹ مار اور خیبر کی فصل کے نصف حصے کا لالچ دے کر ساتھ لائے تھے۔ اب بنو غطفان محاصرے کے طول سے گھبرا رہے تھے۔ اپنی اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی خوراک کی کمی انہیں بدحال کیے دے رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ہر روز ان کے کئی گھوڑے بھوک سے نڈھال ہو کر مر جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حارث غطفانی محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اگر آپ ہم کو مدینے کی کھجوروں کی فصل سے نصف حصہ دینے پر رضامند ہوں تو ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، مگر انصار مدینہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ نعیم بن غطفان کی شاخ بنو اشجع کے فرد تھے اور اپنے قبیلے کے ساتھ اس مہم میں ان کے شریک تھے۔ جنگ احزاب ہی کے دنوں میں انہوں نے اپنے قلب میں اسلام کی روشنی محسوس کی اور ایک دن بے قرار ہو کر چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہو گئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ نعیم نے اپنا مدعا بیان کیا اور بیعت کر کے باقاعدہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قلب میں اسلام کی شمع جلی تو اسلام کا درد بھی محسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ دری حالات میں وہ دین کی کیا خدمات بجا لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام دشمن قبائل میں جس طرح ممکن ہو پھوٹ ڈالو۔ نعیم نے پوچھا کہ اگر مجھے اس سلسلے میں تھوڑی بہت دروغ گوئی کر کے کسی کو فریب دینا پڑے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معان فرمایا، جنگ تو ہے ہی سراسر فریب۔ نعیم بارگاہ رسالت سے اٹھے تو مکمل طور پر بدلے ہوئے انسان تھے۔ سیدھے بنو قریظہ پہنچے۔ کعب نے ان کی بڑی آؤبگت کی، لیکن نعیم نے کہا کہ اس وقت میں اپنی خاطر تواضع کرنے نہیں آیا، بلکہ تم کو ایک بڑی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیمان شکنی ہو سکتا ہے تمہیں بہت مہنگی پڑے۔ کعب جو یہ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ایک دم چوکنا ہو گیا۔ نعیم نے کہا، جنگ بہر نوع جنگ ہے اور آخری میدان کسی کے ہاتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اگر قریش اور بنو غطفان وغیرہ کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس 1% اتفاق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ کسی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے اور قریش اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھروں کا رخ کر جائیں، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں تو یہاں مسلمانوں کے درمیان ہی رہنا ہے۔ مسلمانوں کے انتقام کے تصور ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تم لوگوں کا تو نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ کعب یہ باتیں غور سے سن رہا تھا۔ نعیم نے خدشات بنو قریظہ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ معاہدہ تو وہ توڑ چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ایک وفد کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت اہانت آمیز الفاظ بھی استعمال کر چکے تھے۔ نعیم نے انہیں مشورہ دیا کہ قریش اور بنو غطفان کو واقعی پابند کرنے کے لیے وہ انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ کو چاہیے کہ وہ ضمانت کے طور پر دونوں بڑے قبیلوں سے کچھ سربراہ آوردہ شخصیتوں کو اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لیں، تاکہ اگر قریش اور بنو غطفان کے دل میں کسی وقت یہ خیال آ بھی جائے کہ وہ بنو قریظہ کو اپنے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ بنو قریظہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ یہ کہہ کر نعیم سیدھے ابو سفیان کے خیمے میں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابو سفیان نے وضاحت چاہی تو انہوں نے سخت رازداری کا وعدہ لے کر کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر اپنے فیصلے پر بہت پریشان ہیں، بے حد پشیمان ہیں، اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سابقہ کارروائی کی تلافی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ کسی طرح قریش اور غطفان کے چند اہم لوگ حاصل کیے جائیں اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے بنو قریظہ کی خطا معاف کر دیں۔
اٹھتے اٹھتے پھر انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ لیا کہ وہ ان تمام گفتگو کو صیغہ راز میں رکھے گا۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 14 صفحہ نمبر 259 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب پارٹ نمبر 15 صفحہ نمبر 259 سے سماعت فرمائیے۔